ایک رات میں نے سور بالا کے ساتھ پاٹھشالہ میں پڑھا تھا اور اس کے ساتھ کھیلا بھی کرتا تھا۔ میں اکثر اس کے مکان پر بھی جایا کرتا۔ اس کی ماں میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتی۔ کبھی کبھی ہم دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے وہ اپنے میاں سے کہا کرتی، دیکھو کیسا اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ اگرچہ میں کمسن تھا پھر بھی ان باتوں کا مطلب سمجھتا تھا۔ یہ خیال میرے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ سور بالا پر میرا حق دوسروں سے زیادہ ہے، اور اسی خیال میں مست ہو کر کبھی کبھی میں اس پر اپنا اختیار جتانے سے بھی نہ چوکتا تھا۔ وہ بھی صبر و سکون کے ساتھ میری باتیں سنا کرتی اور میری زیادتیاں سہا کرتی۔ لوگ اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے، لیکن اس اجڑ لڑکے کے پاس اس کے حسن کی کیا وقت ہو سکتی تھی۔ میں صرف اسی قدر جانتا تھا کہ میری فرما برداری کرنے کے لیے ہی سور بالا نے اپنے باپ کے گھر میں جنم لیا ہے، لہٰذا میرے لیے وہ مخصوص طور پر تغافل برتنے کی چیز ہے۔ میرے والد ایک بڑے زمیندار کے نائب تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مجھ میں تھوڑی سی سدھ بدھ ہو جائے تو وہ مجھے بھی کسی زمیندار کے یہاں رکھوا دیں، لیکن میرا دل ادھر نہ جاتا تھا۔ ہمارے محلے کا نیلر تن جس طرح گھر سے بھاگ کر اور کلکتے میں لکھنا پڑھنا سیکھ کر کلکٹر کا ناظر ہو گیا تھا، میرا بھی نصب العین ویسا ہی اونچا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اگر کلکٹر کا ناظر نہ بھی ہو سکوں تو جج کی عدالت کا ہیڈ کلرک تو ضرور ہو جاؤں گا۔ میں اکثر دیکھا کرتا کہ میرے والد عدالت کے مذکورہ بالا ملازمین کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتے اور موقع موقع سے مچھلیاں، سبزیاں اور روپے پیسے بھی ان لوگوں کو نذر کرتے۔ بچپن ہی سے یہ باتیں معلوم تھیں، اس لیے کچہری کے ہر بڑے چھوٹے ملازم کو، یہاں تک کہ کلکٹر صاحب کے چپراسی تک کو، میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا کرتا۔ یہ لوگ ہمارے بنگال کے قابل پرستش دیوتا ہیں، گویا ہمارے 33 کروڑ دیوتاؤں کی چھوٹی چھوٹی شبیہیں ہیں۔ دنیاوی معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے خود نصرت و ظفر کے دیوتا گنیش جی سے بھی زیادہ لوگ ان پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے گنیش جی جن چیزوں کے حقدار تھے، آج کل وہ سب چیزیں انہی لوگوں کو بطور نذر دی جاتی ہیں۔ میں بھی ایک دن نیلرتن کی طرح موقع نکال کر کلکتہ بھاگ گیا۔ پہلے میں اپنے دیہات کے ایک جانے پہچانے شخص کے مکان پر ٹھہرا تھا، پھر میری تعلیم کا خرچ میرے والد بھیجنے لگے۔ میں نے باقاعدہ پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ سیاسی انجمنوں اور جلسوں میں بھی شرکت کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد میرے دل میں ذرہ برابر شبہ نہ رہا کہ مجھے اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دینا چاہیے، لیکن یہ دشوار کام کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے یہ مجھے سوچتا نہ تھا، اور کوئی ایسا شخص بھی نہ تھا جس کی تقلید کی جاتی۔ تاہم مجھ میں جوش کی کمی نہ تھی۔ میں دیہاتی لڑکا تھا اور کلکتے کے ان لڑکوں کی طرح نہ تھا جو قبل از وقت عقل و فہم کے مدعی بن کر ہر چیز کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر خلوص زیادہ تھا۔ ہمارے لیڈر جلسوں میں تقریریں کیا کرتے اور ہم لوگ چندے کا کھاتا لے کر دوپہر کی دھوپ میں بے آب و دانہ گھر گھر بھیک مانگا کرتے اور راستوں پر کھڑے ہو کر اشتہار تقسیم کیا کرتے۔ جلسے کے لیے کرسیوں اور بینچوں کو ٹھیک جگہ پر رکھا کرتے، اور اگر کوئی ہمارے لیڈروں کے خلاف کچھ کہتا تو اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتے۔ شہر کے لڑکے ہماری اس روش کو دیکھ کر ہمیں الو کہا کرتے۔ میں آیا تو تھا ناظر یا سر رشتہ دار بننے کے لیے، مگر سامان کرنے لگا میٹسنی یا گیریبالڈی ہونے کا۔ اتنے میں میرے والد اور سور بالا کے والد متفق ہو کر سور بالا سے میری شادی کر دینے پر مستعد ہو گئے۔ میں 15 برس کے سن میں کلکتہ بھاگ آیا تھا۔ اس وقت سور بالا کا سن 8 سال کا تھا، اب میں 18 سال کا ہو گیا تھا۔ میرے والد کے خیال کے مطابق میری شادی کرنے کی عمر گزری جا رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ شادی کبھی بھی نہ کروں گا اور وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ لہٰذا میں نے اپنے والد سے کہا، میں پوری طرح علم حاصل کیے بغیر شادی نہ کروں گا۔ 2-4 مہینے کے اندر خبر ملی کہ وکیل رام لچن بابو کے ساتھ سور بالا کی شادی ہو گئی۔ قعر مذلت میں پڑے ہوئے بھارت کے لیے میں چندہ وصول کرنے کے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ یہ خبر مجھے قابل توجہ معلوم نہ ہوئی۔ میں انٹرنس پاس کر کے ایف اے کا امتحان دینے کو تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں اکیلا میں ہی نہ تھا، میری ماں تھی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ چنانچہ کالج چھوڑ کر مجبوراً تلاش معاش میں لگ گیا۔ بڑی جستجو کے بعد نوا کھالی کے علاقے کے ایک موضع میں ایک انٹرنس اسکول کی سیکنڈ ماسٹری دستیاب ہوئی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہوا، میرے ہی لائق کام مل گیا۔
لڑکوں کو نیک مشورہ دے کر اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان میں ہر ایک کو آئندہ بھارت کا سپہ سالار بنا کر رہوں گا۔ کام شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ بھارت کے مستقبل سے کہیں زیادہ لڑکوں کو امتحان فوراً پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ گرامر، الجبرا وغیرہ کے باہر کی کوئی بات اگر میں ان کو بتانا چاہتا تو ہیڈ ماسٹر خفا ہو جاتے۔ آخر 2 مہینے گزرتے گزرتے میرا بھی جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ میرا سا آدمی جس میں نہ کوئی خاص ذکاوت ہو نہ ذہانت، اپنے گھر میں بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکایا کرتا ہے، لیکن میدان میں اتر کر اس کی حالت اس بیل کی سی ہو جاتی ہے جسے صبر و سکون کے ساتھ کسان کے اشارے پر ہر روز ہل جوتنا پڑتا ہے، اور جو سرے شام بھر پیٹ سانی کھا کر خوش ہو جاتا ہے اور اچھل کود بھول جاتا ہے۔ اسکول کے مکان کی حفاظت کے لیے ایک ماسٹر کو وہاں رات کو رہنا پڑتا۔ کیونکہ میں کنوارا تھا اس لیے مجھے کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی۔ میں اسکول کے بڑے مکان کی ایک کوٹھری میں رہنے لگا۔ اسکول کا مکان آبادی سے کچھ دور ایک تالاب کے کنارے واقع تھا۔ اس کے چاروں طرف ناریل اور مدار کے درخت تھے، اور اسکول کے مکان سے بالکل لگے ہوئے 2 بڑے بڑے کوہنا نیم کے درخت تھے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کا سایہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہاں، ایک بات میں کہنا بھول گیا۔ اصل میں اب تک اس کے ذکر کا موقع ہی نہیں آیا۔ یہاں کے سرکاری وکیل رام لچن بابو کا مکان ہمارے اسکول کے قریب ہی تھا، اور ان کی بیوی یعنی میرے بچپنے کی ہمجولی سور بالا بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ رام لچن بابو سے میں ملا۔ سور بالا کے ساتھ میرے بچپنے کے تعلقات سے رام لچن بابو واقف تھے یا نہیں اس کا مجھے علم نہ تھا۔ میں نے بھی پہلی ملاقات میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے علاوہ یہ بات میرے ذہن میں آئی بھی نہ تھی کہ کسی زمانے میں سور بالا کی زندگی میری زندگی سے وابستہ تھی۔ اسکول کی چھٹی کے دن میں ایک دفعہ رام لچن بابو سے ملنے گیا۔ کس بارے میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی مجھے ٹھیک یاد نہیں۔ شاید بھارت کی زبوں حالی پر باتیں ہو رہی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ وہ اس بارے میں بہت متردد تھے۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ حقے کا دم لیتے ہوئے بھی اس پر اطمینان کے ساتھ گھنٹے 1.5 گھنٹے باتیں ہو سکتی ہیں، اور بناوٹی تعصب کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ قریب کے کمرے سے چوڑیوں کی ہلکی سی جھنکار اور کسی کے کپڑوں کے سرکنے کی آواز اور پیر کی آہٹ میرے کان میں آئی۔ میں صاف سمجھ گیا کہ جھروکے کے آڑ سے کسی کی مشتاق آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ مان 2 آنکھیں مجھے یاد آ گئیں، اعتماد، بھولاپن اور بچپنے کی محبت سے لبریز 2 آنکھیں، کالی کالی پتلیاں اور دل آویز نظر میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی۔ یکایک کسی نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور اس طرح دبایا کہ اس میں درد ہونے لگا۔ میں مکان لوٹ آیا، مگر وہ درد باقی رہ گیا۔ لکھتا پڑھتا، کام میں لگا رہتا، مگر کسی طرح بھی میرے دل کا درد جاتا نہ تھا، بلکہ دل پر مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ شام کے وقت میں سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ دل کے اندر سے آواز آئی، تمہاری وہ سور بالا کیا ہوئی؟ میں نے جواب دیا، میں نے تو اس کو خود ہی چھوڑ دیا ہے۔ کیا وہ عمر بھر میرے انتظار میں بیٹھی رہتی؟ دل کے اندر کوئی بول اٹھا، ایک دن وہ تھا کہ محض تمہارے چاہنے سے تمہیں مل جاتی، مگر آج اگر تم اپنا سر پھوڑ ڈالو تب بھی اس کی صورت تک دیکھنے کا اختیار تم کو نہیں ملے گا۔ تمہارے بچپنے کی سور بالا تمہارے جتنے ہی قریب ہو، اس کی چوڑیوں کی جھنکار تمہارے کان میں آئے اور اس کے سر کے بالوں کی مہک تمہارے ناک میں پہنچے، پھر بھی تمہارے اور اس کے درمیان برابر ایک دیوار حائل رہے گی۔ میں نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ سور بالا میری ہے کون؟ جواب ملا، ہاں، آج سور بالا تمہاری کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ تمہاری کیا نہ ہو سکتی تھی؟ بات تو ٹھیک ہے، سور بالا میری کیا نہ ہو سکتی تھی؟ وہ میری سب سے زیادہ رفیق، میری سب سے زیادہ عزیز اور میرے دکھ سکھ کی شریک ہو سکتی تھی، لیکن آج مجھ سے وہ اتنی دور ہے اور اس سے میری اس قدر مفارقت ہے کہ میرے لیے اس کو دیکھنا تک منع ہے، اس سے بات کرنا جرم ہے اور اس کو اپنے ذہن میں لانا تک گناہ ہے۔ اور رام لچن جس سے سور بالا کا کوئی بھی تعلق نہ تھا، کہاں سے آ دھمکا اور 2 رٹے ہوئے منتر بڑبڑا کر اس کو دنیا بھر کے سامنے ایک دم میں اچک کر لے بھاگا۔ میری غرض کسی جدید اصول کی تبلیغ نہیں، نہ میں سماج کو بگاڑنا چاہتا ہوں، نہ اس کے بندھے ٹکے تعلقات میں کسی قسم کا رخنا ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں صرف اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اپنے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیا یہ سبھی غور طلب ہوتے ہیں؟ لیکن میں اپنے دل سے اس خیال کو کسی بھی طرح نکال نہ سکتا تھا کہ رام لچن کے یہاں جو سور بالا رونق افروز ہے، وہ رام لچن سے کہیں زیادہ میری اپنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا خیال کرنا ناجائز اور قابل اعتراض ہے، لیکن خلاف فطرت نہیں، پھر تو کسی کام میں میرا جی نہ لگتا۔
दोपहर को जब मैं क्लास में बैठा रहता और लड़के गुनगुनाते रहते और बाहर की थोड़ी सी गर्म हवा नीम के पत्तों की खुशबू लिए कमरे के अंदर दाखिल होती, तो जी चाहता, ना मालूम क्या जी चाहता। फ़कत इतना कह सकता हूँ कि भारत के उन नौखेज़ पौधों की ग्रामर की गलतियों को दुरुस्त करके ज़िंदगी बसर करने को जी नहीं चाहता था। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर इतने बड़े मकान में तन्हा जी घबराता, लेकिन अगर कोई साहब मिलने को आ जाते तो उससे भी दिल बर्दाश्ता हो जाता। शाम के वक्त तालाब के किनारे सुपारी और नारियल के पत्तों की हवा में हिलने की बेमानी आवाज़ सुनते हुए मैं सोचता कि इंसानी समाज एक धोखे की टट्टी है। वक्त पर काम करने की बात किसी को भी नहीं सूझती। वक्त निकल जाने पर हाथ मलते रह जाना पड़ता है। तुम जैसा आदमी सूरबाला से शादी करके बुढ़ापे तक आराम से जिंदगी गुजार सकता था। तुम चले थे गैरीबाल्डी होने, लेकिन हुए एक देहाती स्कूल के सेकंड मास्टर। और रामलचन राय वकील को सूरबाला से ही शादी करनी थी, ऐसी कोई बात न थी। शादी के एक लम्हे पहले तक उसके लिए सूरबाला जैसी थी, भिवशंकरी भी वैसी ही थी। शादी करने के लिए उसको कोई ख़ास सोच विचार की ज़रूरत नहीं हुई थी। उसे एक शादी करनी थी, उसने सूरबाला से ही कर ली। अब तो वो सरकारी वकील है और उसकी अच्छी आमदनी है। जिस दिन घर में दूध जल जाता है वो सूरबाला को तंबी करता है, और जिस दिन वो खुश रहता है उसके लिए जेवर बनवाता है। रामलचन मोटा ताज़ा है और उसको कोई फिक्र नहीं है। तालाब के किनारे आसमान पर तारों को देखते हुए उसे किसी दिन आहें भरकर शाम गुजारनी नहीं पड़ती। किसी बड़े मुकदमे की ज़रूरत से रामलचन को कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे मकाम पर जाना पड़ा। अपने स्कूल के मकान में जैसा मैं अकेला था, शायद सूरबाला भी अपने मकान में वैसी ही अकेली थी। मुझे याद है वो पीर का दिन था। सुबह ही से आसमान पर बादल छाए हुए थे। 10 बजते बजते बूंदाबांदी होने लगी। आसमान की हालत देखकर हेड मास्टर ने लड़कों को छुट्टी दे दी और स्कूल बंद कर दिया। आसमान पर बादलों के काले काले टुकड़े इस तरह इधर से उधर जाते आते थे कि मालूम होता था किसी बड़े काम के इंतजाम में वो दिन भर सरगर्दा फिरे हैं। दूसरे दिन तीसरे पहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और उसी के साथ आंधी भी आई। जूं जूं रात बढ़ती गई, मेघ और तूफान की शिद्दत भी ज्यादा होती गई। पहले पूरब से हवा आ रही थी, फिर रफ्ता रफ्ता उत्तर से हवा चलने लगी। उस रात को मुझे नींद आना मुहाल था, चुनांचे मैंने सोने की कोशिश करना बेकार समझा। मुझे ख्याल आया, इस बारिश और तूफान में सूरबाला अपने मकान में अकेली है। हमारे स्कूल का मकान उसके मकान से ज़्यादा मजबूत था। जी चाहा कि उसको बुलाकर स्कूल के मकान में जगा दूं और मैं खुद तालाब के किनारे किसी तरह रात गुजार दूं, लेकिन इस बारे में कोई फैसला न कर सका। इतने में सैलाब के आने की आवाज़ सुनाई दी, गोया समुंदर दौड़ा चला आ रहा था। मैं घर छोड़कर बाहर निकल पड़ा, सूरबाला के मकान की तरफ चला। उसके मकान तक जाने के लिए अपने तालाब के किनारे पर से गुजरना पड़ता था। वहाँ पानी घुटनों तक आ गया था। जब मैं तालाब के किनारे पहुंचा तो एक दूसरी लहर आ मौजूद हुई। हमारे तालाब का किनारा 10-11 हाथ ऊंचा था। मैं जब तालाब के उस किनारे पर जाकर खड़ा हुआ तो उसके दूसरी तरफ और भी कोई आकर खड़ा हो गया। वो कौन था, इसकी खबर मेरे सर से पैर तक के हर रगो रेशे को हो गई, और मुझे यह भी यकीन हो गया कि उसने भी मुझे पहचान लिया। सिर्फ मैं और वो एक छोटे टीले पर खड़े थे, बाकी सब कुछ गर्क आब हो चुका था। वो क़यामत की सी कैफियत थी। आसमान पर तारों में रोशनी न थी और दुनिया के सब चिराग बुझ गए थे। उस वक्त एक दो बातें कर लेने में कोई हरज न था, लेकिन किसी से कुछ बोला न गया। हम दोनों एक दूसरे की खैर सलाह भी दरियाफ्त न कर सके, सिर्फ अंधेरे में एक दूसरे को देखते ही रह गए। हमारे पैरों के नीचे काली काली मौज मौत का पैगाम लिए हुए बढ़ती चली जा रही थी। आज सारी दुनिया को छोड़कर सूरबाला मेरे पास आकर खड़ी हो गई। आज मेरे सिवा उसका कोई भी न था। बचपने में सूरबाला न मालूम किस अंधेरी पुरस्रार दुनिया से बरामद होकर इस महरो माह से रोशन और इंसानों से भरी धरती में मुझसे आकर मिली थी, और आज कितने ज़माने के बाद उस रोशन और इंसानों से आबाद दुनिया को छोड़कर इस खतरनाक तुग़यानी में सूरबाला मेरे ही पास आ पहुंची। यहाँ और कोई फ़र्द बशर नज़र नहीं आता। जब सूरबाला फूल की कली सी थी तो उसकी पैदाइश की लहर उसे मेरे पास ले आई थी, और आज इस खतरनाक लहर ने उसी सूरबाला को, जो अब फूल की तरह खिल गई थी, मेरे ही करीब लाकर खड़ा कर दिया। बस अब एक और लहर रह गई है। वो आई तो इस दुनिया से हमारे खफीफ से लगाव को मुनहदिम करके हम दोनों को मिलाकर एक कर देगी। नहीं नहीं, ऐसी लहर ना आए। सूरबाला अपने शौहर और घर बार को लेकर खुश रहे,
اس سیلاب اور طوفان کے اندر تالاب کے کنارے مجھے تو ایک رات نے نامحدود مسرت کا ذائقہ چکھا دیا ہے۔ رات ختم ہو گئی، آندھی رک گئی، سیلاب کا پانی کم ہو گیا، سور بالا کچھ بولے بغیر اپنے گھر لوٹ گئی، میں بھی چپ چاپ اپنے مکان پر واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ نہ میں ناظر ہوا، نہ سر رشتہ دار، نہ گیریبالڈی، میں ایک بوسیدہ اسکول کا سیکنڈ ماسٹر ہوا۔ میری اس دنیا کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے ایک غیر محدود رات نمودار ہوئی تھی۔ اپنی عمر میں جتنی راتیں گزر گئی ہیں اور جتنی آنے والی ہیں، ان سب راتوں کی ایک رات نے اس طغیانی میں میری تمنا پوری کر دی۔